دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اقبال نے اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ سبحان اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، ہمارا ایک عنوان، ایک موضوع مضمون چل رہا ہے گزشتہ خطبہ جمعہ اور اس سے پیچھے پیوستہ جمعۃ المبارک سے۔ آپ کو یاد ہوگا عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ میرے آقا قرآن پڑھا کر پاک نہیں کرتے، بلکہ قرآن بعد میں پڑھاتے ہیں، پاک پہلے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم نے پچھلے جمعے، پھر جو گزرا جمعہ اس جمعے بھی، اور اسی بات کو ہم آج پھر آگے بڑھائیں گے۔ ایک سوال دوست نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو پچھلے جمعے میں نے ایک نئی بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی، اس کی آج پھر تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر اسی منزل پر ہم واپس چلیں گے کہ جہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آگے یتلو علیہم آیاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ میں نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا تھا، دوبارہ وہ سنانے لگا ہوں سبحان اللہ۔ کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ساری آیات تلاوت کے لیے نہیں ہوتی، جیسے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اسی طرح کچھ آیات وہ ہیں جن کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں نے ایک مثال کے ساتھ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح اللہ کی نعمتیں صرف کھانے والی ہی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سورہ الرحمن پڑھیں تو بار بار کہا، پہلے نعمت کا ذکر کیا، پھر آگے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ کہیں سیبوں کا ذکر کرتا ہے، اناروں کا ذکر کرتا ہے، کھجور کا، انگور کا ذکر کرتا ہے، کیلوں کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، یہ باقاعدہ موجود ہے یہ ساری آیتیں۔ اور آگے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کھائی جاتی ہیں، ٹھیک، لیکن پہلا سپارہ پڑھے تو اس میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتوں کو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اذکروا، یاد کرو۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ساری نعمتیں کھانے والی ہی نہیں ہوتی، کچھ نعمتیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ،
نہیں آپ بول نہیں رہے ہو، میرا خیال ہے میں بات سمجھا نہیں سکا۔ کچھ نعمتیں کھانے والی ہوتی ہیں اور کچھ نعمتیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، تو میں ایک فقرہ بولوں گا، جس کو سمجھ آ جائے گی وہ تو ضرور سبحان اللہ پکار اٹھے گا، باقیوں کے لیے اللہ حافظ ہے کہ ان دونوں نعمتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کھائی جاتی ہیں، پی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کو ذکر کیا جاتا ہے، جنہیں یاد کیا جاتا ہے، جن نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ وہ جو کھائی جانے والی نعمتیں ہیں نا، وہ ان نعمتوں کے صدقے میں ملتی ہیں جن نعمتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ جواب دیجئے۔ اتنے جزاک اللہ، اتنے میرا مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ زندہ باد کہنے والوں کی سب کی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ کے ذہن و دل و دماغ تک پہنچ جائے کہ وہ نعمتیں جو یاد کی جاتی ہیں ان کے صدقے میں وہ نعمتیں ملتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں۔ اب پھر واپس چلیے اسی منزل پر۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو میں نے کہا تھا ساری آیتیں تلاوت ہی نہیں کی جاتی، کچھ آیتوں کی زیارت کی جاتی ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، شاید بات واضح نہیں ہو سکی تھی، حضرت عیسیٰ کی آیت میں نے پڑھی تھی، وہ ذرا مشکل ہو گئی۔ میں ایسی آیت پڑھوں گا جو آپ سب کو یاد ہے اور آپ کبھی بھلا نہیں سکو گے۔ دو آیتیں پڑھوں گا۔ لو، پہلی آیت، جب 27 رجب اللہ کا حبیب بن کے سنور کے نکھر کے تیار ہو کے معراج کا دلہا بن کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، براق پہ بٹھا کے سبحان اللہ، جبریل لگام تھام کے سبحان اللہ، میکائیل رکاب تھام کے سبحان اللہ، 70,000 کے جلوس میں آمینہ کا لال معراج کو چلا۔ اب آیت پڑھوں؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سبحان اللہ، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان اللہ، الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ پروردگار، سبحان پاک ہے وہ، سبحان الذی اسرا جس نے سیر کرائی، عبدہ اپنے بندے کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ اپنے خاص بندے کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، سفر کا پہلا حصہ مسجد حرام سے خانہ کعبے سے شروع ہوا مسجد اقصی تک، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہماری برکتیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے ہماری برکتیں؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ وہ مسجد اقصی فلسطین میں جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ وہ ہے کیا ارد گرد؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے اللہ برکتیں قرار دے رہا ہے وہ ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں ہے سوائے نبیوں کی قبروں کے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد 70,000 نبیوں کی، بولے نہیں ہو، 70,000 نبیوں کی ان کے مزار ہیں، ان کے دربار ہیں، مقابر انبیاء ہیں۔ جو نبی آئے اور دنیا سے چلے گئے اور قبر بن گئی، اللہ فرما رہا ہے ہماری برکتیں ہیں۔
اب مل کے نوجوان آپ بھی اور آپ بھی مل کے میرے بات کا جواب دیں گے. کیا خیال ہے؟ وہ نبی جو مقتدی تھے ان کی قبریں تو برکت والی ہیں، تو امام الانبیاء کا روزہ دو بار جب یہ کہیں تاجدار ختم نبوت، 2 بار زندہ باد کہا کرو. ایک بار زندہ باد تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کے لیے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. ایک بار تو یہ نعرے میرے نام کا بھی لگاتا ہے تو لوگ زندہ باد کیا ہی دیتے ہیں. جب کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت تو پھر 2 بار کہا کرو زندہ باد زندہ باد. تو پہلے بھی زندہ باد تھے، اب بھی زندہ باد ہے، اور تا قیامت زندہ باد، اور قیامت کے بعد بھی زندہ باد ہے. تاجدار ختم نبوت جیتے رہیے. پھر ہم واپس اس منزل پر پہنچنے لگے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی تاکہ وہاں نبیوں کو نماز پڑھائیں. وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد ہماری برکتیں ہیں. اب میں اگلا فقرہ یہاں میں رک گیا تھا تاکہ میں آپ کو بتلا سکوں. ہم نے سیر، اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ پروردگار جس نے سیر کرائی. کیوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی؟ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، مگر سیر کیوں کرائی وہ آگے ہے. کہا لے سیر کرائی کیوں؟ لے نور یاہو، تاکہ ہم دکھائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں، میں نے ترجمہ کر دیا، وہ لفظ مجھے وہی رکھنا چاہیے تھا. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں. اب سمجھ آ گئی ہے، ساری آیتیں تلاوت کے لیے نہیں ہوتی، کچھ آیتیں زیارت کے لیے بھی ہوا کرتی ہیں. میں پروفیسر نہیں ہوں، میں مولوی ہوں، اور مولوی بھی مولائی ہوں، اس لیے سر نہ ہلائیے، زبان سے مل کے کہیے سبحان اللہ. میرا مالک آپ سے راضی ہو جائے. آیت تو میں نے پڑھی ہے لیکن شاید بات واضح نہیں ہو سکی، سارے بول لے رہی ہیں. میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں. اب میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ساری آیتوں کی تلاوت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ آیتوں کی زیارت بھی ہوتی ہے. وہ آیات الہی ہیں، وہ وجود آیات الہی ہیں، ان کی زیارت کی جاتی ہے. اور کہا میں معراج کے لیے لے گیا اپنے حبیب کو، کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اسے اپنی آیتیں دکھا سکوں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. اچھا بات سمجھ آ جائے گی آپ کو، بولو یا نہ بولو آپ کی مرضی. حضور یہاں پر ایک سفر پورا ہوا، یہاں سے حضور کے اقصیٰ سے دوسرے سفر کا آغاز ہوا، اور براق آسمان کی طرف چل پڑا، اور پھر لامکان کی وسعتوں میں جا پہنچے، اور پھر واپس پلٹے. یہ دوسرا حصہ حضور کے معراج کا، آسمانی معراج کا دوسرا حصہ قرآن پاک میں سورہ النجم میں بیان کیا گیا ہے. اسے اٹھا کے باہر چھوڑاؤ ذرا، اٹھا کے باہر چھوڑاؤ. اٹھ بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا تمہیں بھی. غلام جیلانی اٹھ کے چھوڑایا کرو باہر. معراج النبی کا پہلا حصہ سورہ اسراء میں ہے، سبحان اللہ، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. دوسرا حصہ آسمانی معراج والا سورۃ النجم میں ہے. جو آپ کو لطف آئے گا جو میں اب بات عرض کروں. والنجم اذا ہوا،
ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى. پورا معراج بیان کرنے کے بعد جب حضور واپس پلٹے نا تو آواز قدرت آ رہی تھی کیا؟ ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ، بے شک اس نے دیکھا، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت کو دیکھا. پھر اب میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے کہ ساری آیتیں تلاوت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کچھ آیات زیارت کے لیے بھی ہوتی ہیں. اور اس پر دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب میرے سرکار معراج پہ گئے تو جاتے دفعہ اللہ نے کہا میں لے کے ہی اس لیے جا رہا ہوں لے نوریہو من آیاتنا، تاکہ میں انہیں اپنی آیات دکھا سکوں. اور جب واپس پلٹے تو کہا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، جو میری بڑی بڑی آیات ہے نا ان آیات میں سے ایک آیت بھی دیکھی تھی. معلوم ہوا ساری آیات جن کی زیارت کی جاتی ہے وہ بھی ایک درجے کی نہیں ہے. آپ خاموش ہو، میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں کہ شاید بات سمجھا نہیں سکا اور کسی کو سمجھ آئے اور وہ نہ بولے تو بیان کرنے والے کو خود شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کنہیں کیا سنا رہا ہوں، میں آپ کو کیسے بتلاؤں. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہوتا ہے، کوئی غوث العظم جیلانی ہوا کرتا ہے، کوئی مولا علی شیر خدا ہے اور کوئی حضرت بلال حبشی ہے. کسی کو مجدد الفسانی کہتے ہیں اور کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. بس مسئلہ وہ پورا ہو گیا جو گزشتہ جمعے عرض کیا تھا اور پھر واضح نہ ہو سکی بات. آج میں نے پھر اس کو اور آیتوں کے ساتھ، پچھلے جمعے اور آیت پڑھی تھی، پچھلے جمعے میں نے جو آیت پڑھی تھی نا، اس آیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ آیت صرف پڑھنے والی نہیں ہوتی، وجود بھی آیت ہوتا ہے. دنیا میں کچھ وجود بھی ایسے ہیں جنہیں آیت اللہ کہتے ہیں. اور میں نے آیت پڑھی تھی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے رسول بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل أَنِّي، وہ کہتے ہیں بے شک میں صرف رسول نہیں ہوں، قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہاری رب کی طرف سے آیت بھی بن کے آیا ہوں. ساری آیتیں کچھ آیتیں تلاوت بھی کی جاتی ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جن کی زیارت کی جاتی ہے. بولو نا، جن آیتوں کی زیارت کی جاتی ہے. اگر ایمانداری سے، دیانتداری سے سبحان اللہ کہو گے تو پھر وہ پچھلا نقطہ پھر دوبارہ سناؤں آپ کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس 30 پاروں کا قرآن ہے، الحمد سے لے کے والناس تک. کتنے پاروں کا؟ 2 گتوں میں بند ہے. لیکن رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح قرآن پاک ایک جلد میں، ایک مصحف کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ سب صحابہ کرام کے پاس تھوڑا تھوڑا رکھا تھا، یا ان کے دل میں تھا، من میں تھا، زبانی یاد تھا، یا گھروں میں کسی کپڑے پر، کسی کاغذ پر، کسی جلد پر، کسی ہڈی پر، ٹکڑے پر، لکڑی پر، درخت کی چھال پر لکھ کر محفوظ کیا ہوا تھا. پھر حضرت صدیق اکبر کے دور میں 2 گتوں میں بند ایک مصحف تیار کیا گیا ہم جیسوں غلاموں کے لیے. میری سرکار نے، اللہ نے اپنے محبوب سے ان صحابہ کرام کے لیے قرآن پاک ایک مصحف میں تیار نہیں کروایا تھا. کیوں؟ نہیں، اتنی خاموشی سے نہیں، اگر دیانتداری سے سننا چاہتے ہو تو بول کر بولو.
اسی لیے تیار نہیں کیا گیا تھا کہ میرا محبوب یعلمہم الکتاب، اس کتاب کی تعلیم دے گا۔ اگر یہ دو گتوں میں بند قرآن بنا دیا، سامنے رکھ لیا، میرا محبوب قرآن پڑھانے لگا، ہو سکتا ہے کوئی منافق نظریں اس پہ جما لے۔ میرا محبوب سامنے بیٹھا ہو اور تو ادھر دیکھتا رہے، کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعلمہم الکتاب، جب میرا محبوب کتاب پڑھائے گا تمہاری نظریں اس پہ نہیں، محبوب کے چہرے پہ ہونی گا۔ جزاک اللہ۔ اب واپس پلٹتے ہیں، وہ میں اس منزل پر جو ہم گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کر رہے تھے، اب بھی آج میں اسے پورا نہیں کر سکوں گا، بلکہ ایک ہی منزل تک محدود رہیں گے کہ جب پانی نہیں تھا، صحابہ کرام کے قافلے میں پانی نہیں تھا، اور وہ حاضر ہوئے اور آ کے کہا آقا پانی نہیں ہے کھانے پینے کا، آٹا گوندنے کا، تو حضور نے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک حبشی غلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے پاس 2 مشکیزیں ہیں، وہ لے آؤ۔ سبحان اللہ، یہی بیان کی تھی نا بات۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا تھا جب حضور نے کہا جاؤ، حبشی غلام یعنی کالے رنگ والا بھی ہے اور آزاد نہیں، سبحان اللہ، وہ واقعی یہودی کا غلام تھا۔ جب آیا پھر کلمہ پڑھا، وہ لمبی بات ہے، وہ یہودی کا غلام تھا، اور ابھی تو حضور ملے بھی نہیں تھے، اور ایک نظر بھر کے دیکھا اور یہودی کے غلام کو پہچان لیا۔ میں نے کہا تھا کیا خیال ہے جو یہودیوں کے غلاموں کو پہچان لیتا ہے اپنے غلاموں کو بھلا کیسے سکتا ہے؟ یہودی غلام جس کی نظر میں ہیں، وہ ہم آپ جیسے یا رسول اللہ پکارنے والے غلام اس محبوب کی نظر میں کیوں نہیں ہوں گے؟ لو میں دلیل کے طور پر بات کرنے لگا ہوں، دلیل کے طور پر عرض کرتا ہوں تاکہ آپ صرف اسے محبت اور عقیدت کی کرشمہ سازی نہ سمجھیں، بلکہ ایک دلیل کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ جب صحابی اسے لینے چلے گئے تو جتنے صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے 1400-1500، ان میں سے کسی نے نہیں کہا حضور پتہ نہیں وہاں کوئی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل کے بولو نا، 1500 صحابہ کو یقین تھا کہ وہاں حبشی غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی گمان تھا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ یقین تھا نا، پورا یقین تھا نا کہ ہے۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج سے 1400 سال پہلے جو عقیدہ حضور کے علم غیب کے بارے میں صحابہ کو عطا کیا تھا، آج وہی عقیدہ ہم اہل سنت کو عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میری سرکار نے کہا وہ دیوار کے پیچھے، وہ پہاڑ کے پیچھے، لوگ کہتے ہیں دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، اور میں آپ کو کیسے بتلاؤں؟ اپنا عقیدہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ ہمارا عقیدہ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت جو حسینی سنی ہیں، سنی بھی 2 طرح کے ہو گئے ہیں، ایک سنی حسینی ہے، ایک سنی یزیدی ہیں۔ باقاعدہ یزید کی حق میں سب دلائل دیتے ہیں۔ اس وقت دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یار مفتی اور مولوی اور عالم اور داڑیاں اور یہ دستاریں اور کیا ہو رہا ہے، اور ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ قسم، اس کا نام ہے فضل چشتی، فضل احمد چشتی، احمد نہیں کہنا چاہیے بلکہ فضل احمد، وہ فضل احمد ہے، وہ باقاعدہ وہ دلائل دے رہا ہوتا ہے یزید کے حق میں۔ اور وہ کہہ رہا تھا، میں کل یہ پرسوں اس کے کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یزید کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، وہ تو کربلا کا مجرم نہیں ہے،
تجھے لاہور میں بیٹھے سندر میں بیٹھے آج پتہ چل گیا ہے یزید مجرم نہیں ہے کربلا کا، اور یزید کے بیٹے کو پتہ نہیں چلا تھا۔ آپ نے دلیل پہ غور نہیں کیا، میں نے آپ کو دی تھی۔ جب یزید مر گیا تو لوگوں نے یزید کے بیٹے کو تخت پہ بٹھایا تھا، تو یزید کا بیٹا یہ کہہ کر تخت سے اٹھ گیا تھا کہ اس تخت کے نیچے سادات کا خون ہے، میرا باپ مجرم ہے، اس نے ظلم کیا اور ظلم کے پر اس تخت کی بنیاد رکھی، جس کا جی چاہے وہ اس تخت پہ بیٹھ جائے، میں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر وہ یزید کا بیٹا تخت سے نیچے اتر گیا۔ یزید کے بیٹے کو تو پتا تھا یزید مجرم ہے، یزید کا وہ بیٹا تو سمجھتا تھا کہ میرا باپ مجرم ہے، اور یہ آج کا اس کا بیٹا کہتا ہے وہ مجرم ہی نہیں تھا کربلا والوں کا۔ استغفر اللہ، کربلا کا مجرم یزید ہے، اور صرف کربلا کا مجرم نہیں، مدینے پر حملہ کرنے کا، روضہ رسول پر حملہ کرنے کا مجرم بھی ہے، اور پھر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا مجرم بھی ہے۔ اس نے فوج بھیج کر مدینے پر حملہ کیا، تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا، اور روضہ رسول اللہ کے ساتھ اور منبر پاک کے پاس گھوڑے باندھے گئے، اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو منجنیق اور پتھر اور آگ کے ساتھ مسمار کر کے رکھ دیا۔ اور آج کے مولوی کو یزید مجرم ہی نظر نہیں آ رہا، اور پھر سنی بھی ہیں، تو پھر ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں نا، ہم یزیدی سنی نہیں ہیں، ہم حسینی سنی۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو اور غور کرو اور یاد رکھو، ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا کو دیکھنے کے لیے، یہ تو پہاڑ تھا نا جس کے دوسری طرف غلام حبشی کی بات کر رہے تھے، ہمارا ایمان ہے آقا کو دیکھنے کے لیے حضور کی نظر کے سامنے، آقا کی نگاہ کے سامنے نہ کوئی پہاڑ پردہ ہے، نہ کوئی دیوار پردہ ہے، نہ کوئی جہت پردہ ہے، نہ سمت پردہ ہے، نہ طرف پردہ ہے، نہ قرب پردہ ہے، نہ بود پردہ ہے، نہ اندھیرا پردہ ہے، نہ رات پردہ۔ ہاں بالکل، میں دلائل کے، اور سنو میں جو کہہ رہا ہوں کہ حضور کی نظر کے سامنے طرف، جہت، سمت پردہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سامنے جہت ہے، یہ طرف سامنے، یہ سمت، اور یہ پیچھے الٹی سمت ہے نا میری، تو میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کے لیے دیوار کا اور طرف کا بھی پردہ نہیں تھا، آگے دیکھیں یا پیچھے، یہ عقیدہ ہندوستان سے نہیں آیا، یہ عقیدہ مدینے سے آیا ہے، مسجد نبوی سے آیا۔ سارے نہیں بولے، نہیں بس چل۔ ہمارے سائیں جی نعرہ لگاتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر وہ کھولتے تب ہیں جب نعرہ پورا ہو جاتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، یہ عقیدہ ہندوستان سے نہیں آیا، اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا، یہ عقیدہ مدینے سے آیا ہے، مسجد نبوی سے آیا ہے، رسول اللہ کی زبان سے آیا۔ آپ سوچ رہے ہو کیسے؟ بخاری شریف میں ہے، کس کتاب میں؟ بخاری و مسلم میں ہے، اور بخاری شریف کی بھی ہر حدیث کو ہم صحیح نہیں مانتے، صحیح بخاری کی بھی ہر حدیث ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کی نظر میں حدیث جانچنے کا پیمانہ سند ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، اس نے رسول اللہ سے سنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سند۔ تو کون کون ہستی اس سند میں آئی، اس کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے حدیث پاک کو ضعیف یا قوی کہتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں سند کے اعتبار سے ہم حدیث کو صحیح یا غلط نہیں کہتے، ہمارے پاس پیمانہ صرف تعظیم مصطفیٰ کا ہے۔ اگر وہ حدیث رسول اللہ کی تعظیم کے پیمانے پہ پورا اترتی ہے تو ٹھیک ہے،
جس نے بھی کہا ہے ٹھیک کہا ہے، اور اگر وہ حدیث رسول اللہ کی تعظیم کے پیمانے پہ پورا نہیں اترتی پھر جس نے بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ جس سے میرے آقا کی تعظیم اور حرمت میں فرق آتا ہو وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، وہ اسے ہم حدیث مانتے ہی نہیں ہیں، کسی بھی کتاب میں ہو وہی حدیث صحیح ہے جو سرکار دو عالم کی تعظیم بیان کرنے والی، حرمت بیان کرنے والی ہو۔ اور سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، مدینے میں مسجد نبوی میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے، اب لمبی حدیث تو طویل ہے، ہم چھوٹی کرتے ہیں بات کو، نماز پڑھا رہے تھے اور پھر رکوع کیا اور پھر کھڑے ہوئے اور پھر سجدہ کیا اور پھر دوسری رکعت پڑھی اور پھر سلام پھیرا اور پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ مبارک پھیرا اور ایک صحابی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا حل ترون قبلتی ہا ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے، حل کیا، حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف اپنے آگے دیکھتا ہوں؟ جہت اور سمت کا پردہ نہیں ہے، دیوار کیا طرف کا بھی پردہ نہیں ہے۔ آقا کہتے ہیں حل ترونا، جب میں مصلی امامت پر تھا میرا چہرہ تمہارے آگے تھا، حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف اپنے آگے دیکھتا ہوں؟ فاللہ، اللہ کی قسم، ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم جیسے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ دو لفظ حضور بولے، رکوع بھی خشوع بھی۔ رکوع کیا ہے؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا اور جھک جانا، یہ کیا ہے بولو؟ اور خشوع کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں جس نیت سے جھکا، جس ارادے سے جھکا ہے، جب جھکا تھا تو جو کچھ اس کے من میں تھا، جو اس کے دل کی دھڑکنوں میں تھا وہ خشوع ہے۔ آقا کہتے ہیں جب میں نماز پڑھاتا ہوں چہرہ میرا آگے ہوتا ہے لیکن میں تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور جس نیت سے جھکے ہو وہ تمہارا خشوع بھی دیکھا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اسی محبت کے ساتھ ایک نکتہ یہاں سنا دوں، دو فکرے ہیں میرے سرکار کے، ایک تو کہا نا رکوع بھی دیکھتا ہوں تمہارے رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع تمہارے خشوع دیکھتا ہوں۔ انی، آگے فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سب کو تو سمجھ نہیں آئے گی لیکن جنہیں سمجھ آ جائے وہ ضرور بولیے گا، جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو آگے تو دیوار تھی، آقا فرما رہے ہیں میں جیسے آگے ویسے پیچھے، تو آگے تو دیوار ہے۔ آگے سے مراد کیا ہے؟ دیوار کو نہیں، آگے دیوار نہیں، دیوار کی بات نہیں کر رہے کہ جیسے آگے دیکھتا ہوں دیوار کی طرف دیکھتا ہوں، نہیں، جیسے اپنے آگے گزر گئے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک۔ سارے ابھی بولو، آپ بھی بولو، زندہ باد، جزاک اللہ۔ آگے کون گزر چکا ہے؟ آگے حضرت آدم سے لے کے ان کی امتوں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امتوں تک 1.25 لاکھ نبی گزر چکے ہیں، ان کی امتیں بھی گزر چکی ہیں۔ اب سمجھ آیا؟ کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پیچھے وہ صرف صحابی نہیں تھے، پیچھے ہم بھی تھے۔
ہاں 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 اور حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں 1.25 لاکھ انبیاء میری نظر سے غائب نہیں ہیں، اسی طرح میرے غلام بھی میری نظر سے غائب نہیں ہیں۔ قسم بخدا تو اپنے دل کو مدینے والے آقا کے قریب کر کے دیکھ، بس دل کا پیالہ سیدھا کر حضور کی طرف، پھر نہ مدینہ دور رہتا ہے نہ مدینے والا دور۔ اب معلوم یہ ہوا ہمیں اللہ نے جو آنکھ دی ہے وہ صرف سامنے دیکھتی ہے، لیکن فرمایا میں صرف سامنے نہیں دیکھتا، پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہم بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے ہم نے پیچھے دیکھنا وہ دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن گردن کو بل دینا پڑے گا۔ نہیں یار آپ نے توجہ نہیں کی میرے الفاظ پہ، میں کیا کہوں اب، لفظوں میں تو ساری باتیں، کچھ باتیں آپ خود بھی تو اخذ کیا کرو۔ ہم بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں، چلو یہ دوست گزرے تو پھر آپ میری جانب متوجہ ہو، ہم بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن پیچھے دیکھنے کے لیے مجھے گردن کو بل دینا پڑا۔ کہا اے میرے حبیب تجھے پیچھے دیکھنے کے لیے گردن کو موڑنا پڑے، مجھے تیرا اتنا سا زحمت میں پڑنا بھی گوارا نہیں ہے، میں تجھے وہ آنکھ دیتا ہوں، آگے بھی دیکھ پیچھے بھی۔ لیکن ابھی میرا جملہ پورا نہیں ہوا۔ میری سرکار کو پیچھے دیکھنے کے لیے گردن کو موڑنا پڑے، اسے گوارا پتہ نہیں آپ کیوں نہیں بولے، میں پھر اسے چپ کرا دوں نا یار۔ حضور کو پیچھے دیکھنے کے لیے گردن کو موڑنا پڑے، اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ پھر تیسری بار سنو، حضور کی گردن کا مڑنا اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ کیا خیال ہے جس رب کو حضور کی گردن کا مڑنا گوارا نہیں ہے، اس کے غلاموں کا دوزخ میں سڑنا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ سارے بولو نا۔ نعرہ غوثیہ کے ساتھ مجھے اس نے یاد دلا دیا کہ آج حضور غوث العظم کا لنگر بھی تیار ہو چکا ہے اور یار شریف کی محفل بھی ہے۔ تو ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں اور پھر باقی آئندہ جمعے کو مالک نے اگر توفیق بخشی تو پھر یہیں سے بات آگے کر لیں گے اس غلام کی۔ لیکن یہ تو کہہ کے بات پوری ہوگی، اس جملے کے کہے بغیر لطف نہیں آئے گا۔ ہم مولائی سنی ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے سنی ہیں، ہم رسول اللہ کے خاندان سے محبت کرنے والے سنی ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کیا کہ تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو کہ ان کو دیوار پیچھے کا علم نہیں؟ میں پھر کہنے لگا ہوں، تم دیوار پیچھے کی بات کرتے ہو، تم دیوار پیچھے کی بات کرتے ہو۔ اور تیسری بار پھر سن لو، ارے تم دیوار پیچھے کی بات کرتے ہو، میں قرآن پڑھ کے سناؤں گا، دیوار پیچھے ہی نہیں، اللہ کا نبی یہ بھی جانتا ہے دیوار کے نیچے کیا ہے۔ تم دیوار پیچھے کی بات کرتے ہو، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا، صرف پیچھے ہی نہیں، اللہ کا نبی تو یہ بھی جانتا ہے دیوار کے نیچے کیا ہے۔
सुभान अल्लाह जियो शाह जी ये टाइम अब मुकम्मल हो गया। ये मैं आइंदा जुमे आपको आयत पढ़ के बतलाऊंगा कि किस नबी ने कहा था दीवार के नीचे क्या है। 16वें सिपारे में है। आइंदा जुमा को मैं सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ हम जहाँ सरकार दो आलम की निगाह की बात कर रहे थे, न तरफ न जहत न समत, तो वहाँ पर हुजूर गौसुल आज़म को जिन्हें अपने फजल से नवाजा, जिन्हें अपनी ताज़ीम से नवाजा, जिन्हें अपनी विलायत और अपने कुर्ब से नवाजा, जिन्हें अपनी मोहब्बत की दस्तार से नवाजा और लाजिम कर दिया कि मेरी उम्मत में वली वो होगा जिसकी गर्दन पे गौसुल आज़म का कदम आएगा। फिर उस गौसुल आज़म को भी तो निगाह का कोई इनाम अता किया होगा। लो हुजूर गौसुल आज़म की निगाह की बात भी सुन लो। तो फिर मैं मुख्तसर बस 5 मिनट के अंदर 5 मिनट भी कम लगाऊंगा। ये है मिंबर पे हुजूर गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर जलवा फरोज़ हैं और खुतबा फैज़ जारी है। और किताबों में आता है कि जब हुजूर गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर खुतबा दिया करते थे तो सामईन 70 हज़ार का मजमा हुआ करता था। कितना? 70,000। अल्लाह अकबर। लेकिन ये बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है। आज भी कई सियासतदान जब जलसा करते हैं, नवाज शरीफ और दूसरे, तो 70,000 बंदा तो आ ही जाता है जनाब। लेकिन मैं कहूँगा कमाल ये नहीं है कि मजमा 70,000 का होता था, कमाल ये है कि मजमा 70,000 का है और हुजूर गौसुल आज़म मिंबर पे खिताब कर रहे हैं। जितनी आवाज़ बगैर स्पीकर के, जितनी आवाज़ पहले को आ रही है, उतनी ही आवाज़ आखिरी को भी आ रही होती है। फिर मेरी जानिब ज़रा देखिए एक लम्हे के लिए। हुज़ूर गौसुल आज़म खुतबा दे रहे हैं और फिर आप अंदाज़ा कर सकते हो जब गौस पाक खुतबा देते होंगे तो सामाईन कैसे होते होंगे, किस शान के, किस दर्जे के सामाईन होंगे उनके। और एक दिन आप खुतबा दे रहे थे, जुमा पढ़ा रहे थे और सामने जो अल्लाह का बरगुज़ीदा वली सामने बैठा हुआ है, उनका नाम है हज़रत अली इब्ने हैअती। वो तकरीर सुनते सुनते सोए हुए। ऐसे ही होता है ना, लोग सो जाते हैं, हम साथ वाले से कहते हैं जगा दो इसे, यही तरीका है। बंदा सो जाता है, साथ वाले से कहते हैं बेदार कर दो इसे ज़रा, सो गया। लेकिन कमाल की बात यह है, इधर हज़रत अली इब्ने हैती सोए हुए, बैठे बैठे सो गए, आंखें बंद हुई। इधर गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर ने खुतबा बंद किया, मिंबर से उतरे और अली इब्ने हैती के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। अब लोगों के लिए, सामाईन के लिए, उस ज़माने उन औलियाए किराम के लिए जो सामने बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, उनके लिए तो हैरत व इस्तेजाब का कोई हद ना रही कि ये क्या हुआ कि एक सोए हुए इंसान के लिए आपने खुतबा बंद कर दिया, मिंबर छोड़ दिया। और न सिर्फ मिंबर छोड़ दिया, खुद मुरीद के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लुत्फ की बात यह है, जब तक वो सोए रहे आप हाथ बांधे खड़े रहे। इधर वो जागे, उनकी आंख खुली, इधर हुजूर गौसुल आज़म वापस मिंबर पे, सीढ़ी पे 1 2 3 4 और आखिरी सीढ़ी पे आके बैठे। इससे पहले कि खुतबा शुरू होता एक बंदा खड़ा हो गया, उसने हाथ बांध के कहा, हुजूर पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी सोए हुए शख्स के लिए मिंबर छोड़ दिया हो, खुतबा रसूल छोड़ दिया हो, मिंबर रसूल छोड़ दिया जाए और नीचे उतरे और खड़े हो जाए और हाथ बांध कर, और तब तक जब तक वो सोया रहे। हुजूर ये क्या मामला है? हुजूर गौसुल आज़म मुस्कुरा पड़े और फरमाया, अली इब्ने हैती उठ, आ मेरे करीब और यहाँ खड़ा होके बता मैंने खुतबा क्यों छोड़ा, मिंबर क्यों छोड़ा, तेरे पास क्यों खड़ा हुआ, हाथ क्यों बांधे, ताज़ीम किसकी कर रहा था, तू बतला। अली इब्ने हैती उठे,
پاس کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں لوگوں ادھر میری آنکھ لگ گئی ادھر دیدار مصطفیٰ شروع ہو گئے. مل کے کہتے ہیں ادھر میری آنکھ بند ہوئی, تقدیر کی آنکھ کھل گئی, مجھے آقا دو عالم کا دیدار ہو رہا تھا. جب اس نے کہا نا حضور کا دیدار ہو رہا تھا تو غوث الاعظم پیران پیر دستگیر نے مسکرا کے کہا سنو میں نے منبر اس کے لیے نہیں چھوڑا تھا ان کے لیے چھوڑا تھا. معلوم یہ ہوا یہ چوتھی پانچویں صدی ہجری میں آنے والے اس سید شہزادے غلام کی نگاہ کا عالم کیا ہے. آقا جسے نواز دیں اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ جو وہ سویا ہوا خواب کی حالت میں دیکھ رہا تھا غوث پاک جاگتے ہوئے دن کی روشنی میں آقا کو دیکھ رہے ہیں.